بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی، وہ بھی ہنس دیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، سائیں میں آپ کو بالکل نہیں جانتا، آج پہلی بار آپ کو دیکھا ہے، لیکن آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، میں نے اٹھ کر اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ آج کے دور میں کوئی بغیر غرض کے کسی کو اچھا لگ جائے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ہلکی پھلکی ورزش کے ذریعے اپنے آپ کو وارم اپ کرنے لگا۔ حاکم آلتی پالتی مارے بیٹھا ایک ٹک میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے جاگنگ کرتے ہوئے پوچھا، حاکم کیا واقعی ان علاقوں میں لوگ فری سٹائل ریسلنگ شوق سے دیکھنے لگے ہیں؟ ارے صاحب کچھ نہ پوچھیں، ریسلنگ کے تو ادھر لوگ دیوانے ہیں، مرد تو مرد، بہت سی عورتیں بھی شوق سے دیکھتی ہیں۔ ادھر 3-4 جگہوں پر ٹی وی موجود ہیں، ویسے بھی شام کو ٹی وی دیکھنے کے لیے ان سب جگہوں پر بھیڑ لگ جاتی ہے۔ ایک ٹی وی تو اندر کیٹی میں ایک دوسرے ہوٹل میں بھی ہے، اور صرف ٹی وی کی وجہ سے اس کی کمائی اپنے دینوں کے اس ہوٹل سے کم 6 گنا زیادہ ہے۔ وہ ٹی وی دکھانے کے بھی پیسے لیتا ہے۔ جس دن ریسلنگ کا پروگرام ہوتا ہے اس دن تو ہر ٹی وی پر رش بہت بڑھ جاتا ہے۔ مردوں نے بیلوں کی ریس، ریچھ اور کتوں کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی اور ملاکھڑا دیکھنے کے لیے جانا کم کر دیا ہے۔ کبھی کبھار کہیں VCR پر کوئی آس پاس کے ملک کی فلم یا ریسلنگ کی کوئی فلم لگ جاتی ہے تو اس دن لوگوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ پھر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیا کریں سائیں، ادھر لوگوں کی یہی تفریح ہے، یہی عیاشی ہے۔ شہروں میں تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، شہروں میں بھی لوگوں کی یہی تفریح ہے بھائی، VCR پر فلم لگا کر ٹی وی کے آگے لیٹ جاتے ہیں، اور کیا رکھا ہے وہاں بھی لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرنے لگے ہیں۔ جو 2-4 تفریح گاہیں ہوتی ہیں انہیں دیکھ دیکھ کر لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں، اور ان کی حالت بھی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پارکوں میں خاک اڑتی ہے، کھیل کے میدانوں میں چرسیوں اور ہیروینچیوں نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں۔ اچھا سائیں ایسی بات ہے؟ حاکم نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ شہر کی تفریح گاہوں میں تمہیں شہری لوگ بہت کم نظر آئیں گے، تمہاری طرح کے دیہاتوں سے یا چھوٹے موٹے شہروں سے آئے ہوئے لوگ زیادہ نظر آئیں گے۔ انہی کے لیے ان جگہوں میں تھوڑا بہت نیا پن اور دلچسپی ہوتی ہے۔ سائیں آپ کراچی سے آئے ہیں نا؟ حاکم کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ میرے خیال میں دلبر خان نے اسے یہی بتایا تھا۔ میں نے اس بات میں ہی جواب دیا، اللہ کرے آپ کشتی جیت جائیں سائیں۔ وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بولا، اور جب آپ جیت کر واپس کراچی جانے لگیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں، میں آپ کی بڑی خدمت کروں گا سائیں۔ دلبر خان تمہیں جانے دے گا؟ میں نے ایک ویٹ کو آزمائشی طور پر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے کوئی خاص وزن ہی نہ لگا۔ میں اس میں مزید ویٹ شامل کرنے لگا۔ بالکل اجازت دے دیں گے سائیں، مجھ سے تو وہ خوش ہی رہتے ہیں، مجھے کسی کام سے منع نہیں کرتے۔ ویسے بھی میں کون سا بہت خاص آدمی ہوں، میں کچھ اتنا زیادہ ان کے کام کا آدمی نہیں ہوں۔ میں ان کی خدمت میں نہیں حاضر رہوں گا تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ پھر وہ کن اکھیوں سے کلاشن کوف برداروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کام کے آدمیوں کو وہ کہیں جانے نہیں دیتے۔ کلاشن کوفوں والے بالکل پتھرائے ہوئے چہرے لیے اکھاڑے کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ انہیں گویا میرے سوا گرد و پیش کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ جیسے کوئی آواز بھی نہیں سن رہے تھے۔ لیکن حاکم نے کن اکھیوں سے ان کی طرف دیکھا تو ان میں سے ایک جو زیادہ جسیم اور زیادہ جاڑ جنکاڑ داڑھی والا تھا اکھاڑے کے اندر آ گیا، اور حاکم کے سامنے روک کر خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، بہت دیر سے بک بک کیے جا رہے ہو، زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھو، اور جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے صرف وہ کرو۔
اس کی آواز کچھ ایسی ہی تھی جیسے سخت لکڑی میں کند آری چل رہی ہو۔ میں اس وقت بھاری ویٹ سے ورزش شروع کر چکا تھا۔ میں سانس روک کے خاموش رہا۔ حاکم سہم سا گیا، لیکن پھر ہمت کر کے باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا، سائیں آپ لوگ اپنی محفلوں میں تو کبھی مجھے بولنے نہیں دیتے، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنے دیتے۔ اب یہ باہر کا آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ تو ذرا دو چار باتیں کر لینے دیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں غیر ارادی طور پر مسکرا دیا۔ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، دل کا بخار نکالنے کی ضرورت سب ہی محسوس کرتے ہیں۔ کلاشنکوف والا پہلے سے زیادہ کھردرے لہجے میں بولا، ایک بار کہی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ تیرے بھی منہ میں زبان آ گئی ہے، 2 ٹکے کے انسان۔ اس نے کلاشنکوف اس انداز سے بلند کی گویا زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے حاکم کی کھوپڑی پر دستہ رسید کرنا چاہتا ہو۔ اسی لمحے میں نے ویٹ ذرا بلندی سے ہی چھوڑ دیا، وہ زمین پر دھنس گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کلاشنکوف کے نال سے پکڑ کر اسے اس ارادے سے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ ویٹ گرنے کی آواز سنتے ہی پلٹ چکا تھا۔ حاکم کے سر پر دستہ رسید کرنے کا ارادہ اس نے خود ہی ملتوی کر دیا تھا اور کلاشنکوف کا رخ نہایت پھرتی سے میری طرف کر لیا تھا۔ اکھاڑے سے باہر کھڑے تینوں آدمیوں کے کلاشنکوفوں کا رخ بھی میری طرف ہو چکا تھا۔ وہ ہر طرف مجھے کور کیے ہوئے تھے۔ میرا ان سے الجھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے ایک قدم دور رہتے ہوئے ہی حتی الامکان پرسکون اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، اس غریب کو بولنے دو، جی بھر کر بولنے دو، لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے ہر وقت کلاشنکوفیں لے کر مت کھڑے رہا کرو، ورنہ کوئی سیلاب آئے گا اور تمہیں بہا کر لے جائے گا، یہ کلاشنکوفیں نہیں بچا سکیں گی تمہیں۔ وہ اعتزازیہ سے انداز میں ہنسا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ اس کی نظریں البتہ کہہ رہی تھیں، کسی کے حکم سے ہم مجبور ہیں، ورنہ تمہارا تو ابھی کام تمام کر دیتے۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے رہے، پھر وہ اسی عالم میں الٹے قدموں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اکھاڑے سے نکل گیا۔ تاہم حاکم کے چہرے پر بشاشت واپس نہ آ سکی۔ وہ قدرے افسردگی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دوبارہ کسرت شروع کر دی۔ جلد ہی میرے جسم سے بے تحاشا پسینہ بہنے لگا۔ پھر یہ نوبت آئی کہ پسینہ جسم سے پھسلتا ہوا مٹی میں جذب ہونے لگا۔ کلاشنکوفوں والے ایک بار پھر پہلے ہی کی طرح خاموشی اور لا تعلقی سے اپنی اپنی جگہ جم کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ویٹ لفٹنگ کا ایک راؤنڈ مکمل کر کے ویٹ زمین پر رکھا اور چند لمحے کے لیے سستانے لگا۔ حاکم کو منہ لٹکائے بیٹھے دیکھ کر میں نے کہا، تم تو بالکل ہی چپ ہو گئے، کچھ تو بولو، یہ لوگ اب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ دلبر سائیں سے میری کوئی بھی جھوٹی سچی شکایت کر سکتے ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دھیمی آواز میں بولا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، سائیں آپ تو کشتیاں لڑنے باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہوں گے، ہے نا؟ میرے لیے یہ تصور ہی کچھ مضحکہ خیز تھا، لیکن اب تو ساری صورتحال ہی مضحکہ خیز سی تھی اور میں دلبر خان کے پروپیگنڈے کی نفی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے نیم دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائیں بس آپ مجھے اپنے ساتھ باہر کے کسی ملک لے جائیے گا، اس نے فرمائش کر ڈالی۔ اچھا تم بھی اسی چکر میں ہو، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ ہمارے یہاں کے 90% لوگ زیادہ سے زیادہ روپیہ کمانے کے چکر میں باہر جانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نہیں سائیں، مجھے روپیہ کمانے کا لالچ نہیں ہے، روپیہ بے شک نہ ملے، وہ کچھ اور دھیمی آواز میں بولا، بات کرنے کی آزادی تو ملے، اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی آزادی تو ملے۔ میں یہاں سے کہیں بہت دور چلا جانا چاہتا ہوں صاحب۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ آدمی ان پڑھ ہو، جاہل ہو، بے وقوف ہو، بے ہنر ہو، تب بھی پنجرے کا پنچھی بن کر رہنا کبھی کبھی ضرور اسے بہت مشکل محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر اس نے گویا اس قسم کے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے تیل کی شیشی اٹھاتے ہوئے پوچھا، سائیں میں آپ کی اور مالش کر دوں؟ خدا کا خوف کرو یار حاکم، میں نے جلدی سے کہا، مالش بھی بہت ہو چکی ہے اور تیل بھی
تم نے مجھے نہلا دیا ہے۔ میرے انکار کے باوجود وہ تیل کی شیشی لے کر میرے قریب آتے ہوئے سرگوشی میں بولا، کشتی والے دن بھی آپ اچھی طرح تیل کی مالش ضرور کر کے جائیے گا۔ آپ ہوشو خان کے قابو میں نہیں آئیں گے، مچھلی کی طرح پھسل کر نکل جائیں گے۔ اگر اس نے بھی مالش کر رکھی ہوگی تو وہ بھی اسی طرح نکل جائے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ نکل کر کہاں جائے گا، اس میں پھرتی بالکل بھی نہیں ہے۔ حاکم نے بتایا، بہرحال اس نے مجھے بخش دیا، مزید مالش پر اصرار نہیں کیا اور اکھاڑے کے ایک گوشے میں باڑ کے قریب جا بیٹھا۔ باڑ اب مکمل ہو چکی تھی، لیکن کام کرنے والے وہیں کھڑے ہو کر مجھے ورزش کرتے دیکھ رہے تھے۔ کھیتوں پر جاتے یا شاید کھیتوں سے آئے ہوئے کچھ اور لوگ بھی رک چکے تھے۔ اچھا خاصا مجمع سا لگ چکا تھا۔ میں نے ورزش جاری رکھی، مجمع دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ اس میں کچھ عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ وہ سب لوگ آنکھوں میں خاموش حیرت، رشک اور نہ جانے کن کن جذبات کے امتزاج کے ساتھ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے اب یوں ایک ہجوم کا مرکز نگاہ بننا قطعاً عجیب محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور مشقت سے اپنے جسم کو پانی پانی کرنے میں بھی مجھے لطف آ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب میں نے اپنے آپ کو ان حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا ہے تو اب میں ہر چیز سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں۔ اچانک دور سے دلبر خان کی جیپ دھول اڑاتی آتی دکھائی دی۔ اس طرف سے ہجوم فوراً کائی کی طرح چھٹ گیا۔ چند لمحے بعد جب اکھاڑے کے قریب جیپ آ کر رکی، میں نے ورزش جاری رکھی۔ جیپ دلبر خان خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک کلاشنکوف بردار اس کے ساتھ والی سیٹ پر اور ایک پیچھے موجود تھا۔ پیچھے سانولا اور لمبا سا ایک دبلا پتلا شخص اور بھی تھا، جس کے گلے میں کیمرہ لٹکا ہوا تھا۔ دلبر خان کے آتے ہی ہجوم میں باتوں کی بنبناہٹ ختم ہو گئی اور گہرا سکوت چھا گیا۔ صرف میری ورزش کے آہنی سامان کی کھنکھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ دلبر خان جیپ سے اتر کر اکھاڑے میں آ گیا۔ میں نے ورزش روک ہی دی۔ اس کے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا، پھر تیل، پسینے اور مٹی میں لتھڑے ہوئے میرے کندھے تھپکتے ہوئے بولا، بہت اچھے افضل خان، بہت اچھے۔ جتنی تیزی سے ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اچھا ہوا کہ آپ بھی اسی تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ ہمیں جلد ہی علاقے کے لوگوں کو ایک بہت بڑی تفریح دینی ہے۔ میں تو آج بھی مقابلے کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا۔ میری طرف سے تو خواہ آج شام کو ہی رکھ لیں مقابلہ، ہمیں آپ سے یہی امید تھی خان صاحب۔ دلبر خان شاید لوگوں کو سنانے کے لیے مجھ سے بہت مہذبانہ انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن ہمیں اب اتنی بھی جلدی نہیں ہے، ہمیں بہت سے انتظامات کرنے ہیں۔ آپ کی مرضی۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے اور ڈمبلز اٹھا کر ایک بار پھر ورزش کرنے لگا۔ وہ میرے جسم میں مچلتے ہوئے پٹھوں کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو ایک ثانیے کے لیے مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سے جذبے کی پرچھائی نظر آئی۔ میں کوئی نام نہ دے سکا۔ وہ حسد بھی ہو سکتا تھا، کمینگی بھی، سازشیت کی خواہش بھی ممکن ہے، وہ کوئی اور جذبہ رہا ہو۔ بہرحال جوں ہی میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے وہ پرچھائی معدوم ہو گئی اور اس کے چہرے پر دوبارہ وہی دوستانہ اور خلیق سی مسکراہٹ پھیل گئی جو پہلے سجی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والے کلاشنکوف برداروں میں سے ایک نے ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کے سے انداز میں بتانا شروع کر دیا تھا کہ ان کے محسن و مہربان دلبر خان نے ان کی تفریح طبع کے لیے ہوشو خان کے ساتھ ایک زبردست اور یادگار مقابلہ منعقد کرانے کی غرض سے کتنے بڑے ریسلر کو بلوایا تھا۔ اب وہ عظیم ریسلر ان سب کا مہمان تھا۔ وہ اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا سب کا فرض تھا۔ دلبر خان کے ساتھ جو شخص گلے میں کیمرہ ڈالے آیا تھا، اس نے کیمرہ سیدھا کر لیا تھا اور فوکس وغیرہ صحیح کر کے مجھے پوز بنانے کے بارے میں ہدایت دینے لگا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے دلبر خان سے پوچھا۔ بھائی، وہ ہم ایک بہت اچھا سا رنگین پوسٹر بھی چھپوا رہے ہیں نا؟ دلبر خان نے ذرا فخر سے بتایا۔ وہ ہماری کیٹی میں آس پاس کے سارے علاقوں میں دیواروں پر، درختوں پر، ہوٹلوں، چائے خانوں میں، دکانوں میں اور دوسری خاص جگہوں پر لگایا جائے گا
ٹانگوں پر بورڈ لگا کر منادی کرا دی جائے گی۔ ان بورڈوں پر بھی وہ پوسٹر لگے گا۔ اس کے لیے آپ کی 2-4 شاندار سی تصویریں اتاریں گے، ان میں سے جو سب سے اچھی ہوگی وہ پوسٹر پر چھپے گی۔ ہم چاہتے ہیں پوسٹر جلد سے جلد چھپنے کے لیے شہر چلا جائے۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ صبح میں نے دینو کے گھر میں آئینہ دیکھا تھا تو انوار نے میرا جو میک اپ کیا تھا وہ گزشتہ دنوں کی خجل خواری میں ختم ہو چکا تھا۔ میں اب اپنی اصل شکل میں تھا اور سوچ رہا تھا کیا اصل شکل کے ساتھ میری تصویر چھپنا مناسب ہوگا۔ یہ مضحکہ خیزی تو اپنی جگہ تھی کہ میں اس میں ایک نامی گرامی ریسلر کے طور پر ایکشن دکھا رہا ہوں گا اور میرا نامی گرامی ہونا محض ایک فراڈ ہوگا، لیکن اس سے قطع نظر مجھے تشویش یہ تھی کہ پوسٹر سے کہیں کسی ایسی شخصیت کو تو یہاں میری موجودگی کا علم نہیں ہو جائے گا جو میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو سمجھایا کہ اس دور افتادہ اور غیر معروف سے علاقے میں ہونے والی کسی سرگرمی کے سلسلے میں کسی چھوٹے موٹے شہر کے پریس سے چھپنے والے معمولی سے پوسٹر کی رسائی ان ہاتھوں تک نہیں ہو سکتی تھی جن سے مجھے خطرہ تھا۔ اب جب میں نے اس مضحکہ خیزی میں ٹانگ اڑا ہی لی تھی تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے تھے اور ان سے لطف اندوز ہونے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنے آپ کو اس شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جو اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا ایک انتہائی اہم اور ماہر فوٹوگرافر سمجھ رہا تھا۔ اس نے پہلے اس انداز میں میری ایک تصویر اتاری جس طرح باڈی بلڈنگ پوز کرتے ہیں، اپنے جسم کا ایک ایک پٹھا نمایاں کرتے ہیں، اپنے رگ پٹھوں کی اس طرح نمائش کرتے وقت میں اپنے آپ کو الو کا پٹھا محسوس کر رہا تھا۔ لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو الو کا پٹھا محسوس کرنے میں بھی ایک انوکھا ہی مزہ آتا ہے۔ دوسری تصویر اتارنے کے لیے اس نے فرمائش کی، آپ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ویٹ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا یہاں زیادہ ویٹ موجود نہیں ہے، جتنا ویٹ پڑا ہے اس کے ساتھ میں تمہیں بھی اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس نے کچھ اس طرح ایک قدم پیچھے ہٹایا جیسے اسے ہلکا سا جھٹکا لگا ہو، پھر اس نے یوں دلبر خان کی طرف دیکھا جیسے شکایت کر رہا ہو، یہ آپ کیسا بدتمیز ریسلر پکڑ لائے ہیں۔ دلبر خان نے کندھے اچکا دیے، گویا بزبان خاموشی کہہ رہا ہو کہ کوئی بات نہیں بھائی، فی الحال برداشت کرو۔ میں نے تمام ویٹ اٹھا لیا تو وہ آڑا ترچھا ہوتے ہوئے اور اپنے آپ کو عظیم فوٹوگرافر ظاہر کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے کیمرے سے آنکھ لگا کر بولا، ذرا ایکشن تو دیں، آپ کے چہرے سے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کوئی خاص وزن اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے ویٹ اچانک نیچے پھینک دیا، وہ خوفزدہ سے انداز میں اچھل پڑا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں ریسلر ہوں، ایکٹر نہیں۔ اس بار اس نے رحم طلب انداز میں دلبر خان کی طرف دیکھا، پھر گویا مجھے سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے تو باہر کے ملکوں میں بھی مقابلے کیے ہیں، ٹی وی پر بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں باہر کے ریسلر کتنے اچھے اچھے ایکٹر ہوتے ہیں۔ میں نے احتجاجیہ انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر نیو یارک سے ہی بلا لیا ہوتا کسی ورلڈ کلاس ریسلر کو، یہاں میڈیسن اسکوائر گارڈن والا سٹینڈرڈ لانا چاہتے ہو۔ اس بار جواب دلبر خان نے دیا، وہ تحمل سے مسکراتے ہوئے بولا، کوشش کر دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ میں نے مصنوعی ناگواری سے ویٹ اٹھاتے ہوئے اور دل ہی دل میں فوٹوگرافر کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے کچھ ایکشن دینے کی کوشش کی۔ وہ کیمرے کے ویو فائنڈر میں میرا عکس دیکھتے ہوئے طمانینت سے بولا، ہاں اب بنی نا بات۔ ایک تصویر اس نے مجھے بالکل سیدھے سادے انداز میں کھڑا کر کے کھینچی اور ایک اس طرح انگلی اٹھائے ہوئے کھینچی جیسے میں کسی کو چیلنج دے رہا ہوں۔ اس کے لیے اس نے مجھے چہرے پر زیادہ سے زیادہ خوفناک تاثرات لانے کی ہدایت کی۔ بالآخر تصویریں کھینچنے کا مرحلہ سر ہو گیا۔ اس دوران مجمع کافی بڑھ چکا تھا، اس میں ہر عمر کے لوگ، بچے، عورتیں، بوڑھے سب تھے۔ کلاشن کوف والے کی تعارفی تقریر ختم ہو چکی تھی، سب لوگ نہایت دلچسپی امیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جو پیچھے کھڑے تھے وہ اچک اچک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک میری نظر دینو کے مکان کی طرف اٹھی اور میں نے محسوس کیا کہ منڈیر کے عقب میں کہیں سے دو آنکھیں اور بھی میری جانب نگراں تھیں، وہی ظالم آنکھیں جن میں نہ جانے
کتنے افسانے پنہاں تھے، میں ان آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن ان نظروں کی حرارت اپنے وجود میں محسوس کر سکتا تھا۔ کیا اس وقت دینو گھر پر نہیں تھا جو مومل چھت پر چلی گئی تھی؟ میں نے سوچا اور ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا، دینو واقعی گھر پر نہیں تھا۔ وہ چھپر کے قریب کھڑا اپنے ہوٹل کی تعمیر نو کے کام کا جائزہ لے رہا تھا۔ دلبر خان نے بھی اسے دیکھ لیا اور باروب انداز میں آواز دے کر قریب بلا لیا۔ وہ دوڑا دوڑا آیا۔ دلبر خان نے گویا انتہائی مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا کندھا تھپک کر پوچھا، اب تو خوش ہو نا؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ دینو ہاتھ جوڑ کر اسے دعائیں دینے لگا، مگر یہ دعائیں کسی فقیر کی دعاؤں کی طرح خلوص سے خالی تھیں۔ دلبر خان ذرا نیچی آواز میں بولا، آئندہ تم بھی ہمارے خلاف کسی قسم کی سازش کرنے کا خیال دل میں نہ لانا، ہم بھی تمہارے ساتھ سیدھے چلیں گے۔ بس سائیں، آپ ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں، ہم تو آپ کی غلامی کے لیے تیار ہیں۔ کل بھی آپ کے حکم کے غلام تھے، آئندہ بھی غلام رہیں گے۔ دینو لجاجت سے بولا،